اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ آج سورہ زخرف کی ابتدا کریں گے۔ حامیم والکتاب المبین، حامیم اور قسم ہے مجھے کتاب کی، المبین جو واضح ترین ہے، روشن ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے بنایا ہے اس کو قرآن عربین، اس قرآن کو عربی میں بنایا ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تم لوگ عقل رکھ سکو، تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ قرآن مقدس لوح محفوظ کے اندر، ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، بے شک یہ قرآن مقدس لدینا ہمارے ہاں لعلی بڑا برتر ہے، بلند ہے، حکیم اور بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی جیسے لوح محفوظ کے اندر باقی کتابیں تورات، زبور اور انجیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں موجود ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح یہ قرآن مقدس بھی ہمارے یہاں موجود ہے، لعلی حکیم جو بڑا برتر ہے، بڑی عزت والا ہے اور حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، کیا ہم پھیر دیں گے تم سے نصیحت کو، یا نصیحت سے مراد بھی قرآن مقدس ہے۔ مشرکین مکہ آپ جانتے ہیں کہ جب قرآن مقدس کی آیات اترتی تھی نا، اور خاص طور پہ وہ آیات مبارکہ جن کا تعلق توحید کے ساتھ ہوتا تھا، تو یہ مشرکین مکہ کے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہوتا تھا۔ اور مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ ہم ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ حضور یہ لا الہ الا اللہ نہ کہا کریں، ہم اس سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور قرآن مقدس تو سارا کا سارا توحید سے بھرا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس کہنے سے ہم کوئی قرآن پاک کو روک نہیں دیں گے کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو لہذا قرآن پاک رک جائے گا، بند ہو جائے گا، اترنا ختم اللہ کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، کیا ہم روک ڈالیں گے تم سے اس ذکر کو، اس قرآن مقدس کو، صفحاً باعتبار صفحہ کے، ان کنتم قوما مسرفین، اس وجہ سے کہ تم حد سے زیادہ بڑھنے والی قوم، یعنی تمہاری وجہ سے قرآن پاک رکنے والا نہیں ہے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے ہی ہم نے رسول ایسے ہیں، کتنے ہی ہم نے بھیجے ہیں نبی اور رسول، فی الاولین پہلے لوگوں کے اندر بھی، وما یاتیہم من نبی، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی بھی نبی اور رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ کہ وہ سارے انبیاء کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، استہزاء کیا کرتے تھے۔ یعنی جب بھی نبی اور رسول کسی قوم کے پاس آیا نا تو قوم مذاق کیا کرتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ 50 أَلْفَ سَنَةً إِلَّا عَامًا، یعنی ہم نے نوح علیہ السلام کو 950 سال تک لوگوں کی طرف دعوت اللہ دے کر بھیجا ہے، 950 سال تک۔ جب قوم نہ مانی نا تو آخر کار اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا نا تو اللہ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام آپ کشتی بنا لیں، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا پانی کا تو کوئی نہیں بچے گا، لہذا آپ کشتی بنا لیں۔ اب جب نوح علیہ السلام سب سے پہلے موجود ہے کشتی کے، سب سے پہلے جو کشتی بنانے والے وہ سیدنا نوح علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے نا تو قوم وہاں سے گزر رہی تھی اور کیا کہتی تھی کہ بھی نوح علیہ السلام کو دیکھے یہاں پر صحرا کے اندر کشتی چلانے کا سوچ رہے ہیں۔ کچھ دوسرے کافر گزرتے کہتے دیکھو نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑوں پر چلے گی، یہاں پر تو پانی کا انتظام ہی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، دریا نہیں ہے، نہر نہیں ہے۔
تو مزاح کیا کرتے تھے گزرتے ہوئے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا پانی کا تو سوائے نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گئے تھے ان کے علاوہ کوئی نہیں بچا تھا. تو نبی اور رسول ان کے پاس نہیں آئے، مگر جب بھی نبی اور رسول آئے ہیں کانوا بھی یستہزئون، تو یہ انبیاء کے ساتھ مزاح کیا کرتے تھے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، بس پھر ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے بھی ایسے لوگوں کو جو زیادہ سخت تھے باعتبار پکڑ کرنے کے. قوم عاد آپ جانتے ہیں، قوم ثمود بڑی طاقتور تھی. تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حضور ہم نے تو قوم عاد کو نہیں چھوڑا، قوم ثمود کو نہیں چھوڑا، تو یہ مشرکین مکہ کس کھاتے کے اندر ہے. تو ہم نے ہلاک کر ڈالا جو ان سے پہلے تھے، جو زیادہ مضبوط تھے باعتبار پکڑ کے. وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور گزر چکی ہیں پہلوں کی بہت ساری مثالیں. جب آپ علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ سے گزر ہوا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بھی جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے گزر جاؤ، یہاں پر وہ قوم آباد تھی جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا. اسی طرح مشرکین مکہ لگا لیں، یا مکہ کے لوگ جب شام کی طرف جاتے تھے نا تجارت کے لیے، تو راستے میں ان بستیوں سے گزر کر جاتے تھے جن بستیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تھا اور کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں رہ گیا تھا. تو اللہ کہتے ہیں وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، ایسے لوگوں کی تو پہلے بہت ساری مثالیں گزر چکی ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں نا، ان مشرکین مکہ سے بھی پوچھیں کہ من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو، لا یقولن، تو البتہ یہ ضرور بضرور کہیں گے خلقہن العزیز العلیم، زمین و آسمان کو تو پیدا کرنے والا وہی ہے جو غالب اور علم والا ہے. یعنی کافر یہ بھی مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن کیا کہتے تھے بھی لات کو بھی مان لے، عزا کو بھی مان لے، منات کو بھی مان لے، تاکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ یہ باقی بتوں کو مانتے ہیں لیکن زمین و آسمان کی پیدائش کس نے کی، یہ مکہ کے کافر بھی کہتے تھے کہ حضور یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ ہی کی ذات نے کی ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آپ ان سے پوچھے نا کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، لا یقولن، البتہ یہ ضرور کہیں گے خَلَقَهُنَّ الْعَزِیزُ الْعَلِیمُ، کہ البتہ پیدا کیا ان زمینوں آسمانوں کو اس ذات نے جو غالب بھی ہے اور جو علم رکھنے والی بھی ہے. الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو بچھونا. وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کے اندر سبل. سبل سبیل کی جمع ہے، سبیل کہتے ہیں راستے کو، یعنی زمین کو اللہ نے بچھا دیا ہے اور پھر راستے بنا دیے لعلکم تہتدون، تاکہ تم رہنمائی حاصل کر سکو، اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکو. یہ بہت بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ زمین اللہ پاک نے بنائی ہے. آپ زمین کے اوپر رہتے ہیں، مکان بناتے ہیں، تعمیرات کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کبھی زمین کے اوپر رہتے ہوئے پریشانی نہیں ہوئی. ورنہ جب زمین، آپ جانتے ہیں سورہ نبا کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے زمین بنائی نا تو زمین یہ ہلتی تھی، اس کے اوپر زندگی گزارنا مشکل تھا. تو اللہ کہتے ہیں وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے زمین بنائی اور پہاڑوں کو بھی اس کے اندر میخیں بنا کر لگا دیا. یعنی زمین جب حرکت کرتی تھی تو اللہ نے اس کی حرکت روکنے کے لیے پہاڑوں کو لگایا زمین کے اندر. یہ جتنے پہاڑ ہمیں اوپر نظر آ رہے ہیں اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوتے ہیں. اب یہ پہاڑ، زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، سب کچھ کس لیے؟ تاکہ انسان کی زندگی گزارنا آسان ہو جائے انسان کی. ابھی آگے بھی چل کر اللہ فرماتے ہیں یہ زمین و آسمان بھی میں نے انسان کے لیے بنایا، اور آگے جتنے جانور ہیں وہ بھی انسان کے فائدے کے لیے بنائے ہیں. یہ سب کچھ کس لیے؟ تاکہ انسان کی زندگی اللہ پاک آسان بنا دے. اور انسان کو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے لیے بنایا. تو دیکھیں نا کائنات کا اتنا بڑا نظام ہے، کس لیے ہے؟ وہ صرف انسان کے لیے.
انسان کو اللہ کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہاں سب کچھ انسان کے لیے بنایا اور انسان کو کہا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا. تو انسان کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے. والذی نزل من السماء ماء، اور وہ اللہ کی ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی کو بقدر اندازے کے ساتھ، یعنی جتنا جہاں پر ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شفقت فرماتے ہیں اور وہاں اتنا ہی پانی. اور کبھی کبھار بارش زیادہ اللہ پاک اتار دے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کتنی پریشانی ہوتی ہے. فَأَنشَرْنَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، ہم پھر بکھیرتے ہیں، اگا دیتے ہیں اس کے ذریعے مردہ شہر کو. یعنی بنجر زمین پر بھی جب بارش پڑتی ہے تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نباتات اگنا شروع ہو جاتے ہیں. رحمت کی بارش بنجر زمین پر بھی پڑ جائے تو اللہ وہاں سے بھی پودے اگا دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کذالک تخرجون. یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ جیسے بنجر زمین وہ کچھ نہیں اگاتی، لیکن اللہ کا حکم جب بارش نازل ہو جاتی ہے تو بنجر زمین سے بھی نباتات اگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ مثال دے کے اللہ نے فرمایا کذالک تخرجون، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں تمہیں بھی میں نکال دوں گا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، کیسے ہوگے زندہ؟ اللہ کہتے ہیں کہ بنجر زمین کو دیکھ لو، بنجر زمین پر جب اللہ کی رحمت کی بارش اترتی ہے تو وہ بھی سر سبز و شاداب ہو جاتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں جیسے یہ تمہیں تمہارے سامنے اسی بنجر زمین کے اندر سے نباتات اگتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح قیامت والے دن میں تمہیں بھی زمین کے اندر سے نکال دوں. کذالک تخرجون، بعین ہی ایسے جیسے یہ زمین کے اندر سے نباتات نکلتے ہوئے تمہیں نظر آتے ہیں، اسی طرح تمہیں بھی نکالا جائے گا. والذی خلق الازواج کلھا، اور وہی اللہ کی ذات ہے جس نے پیدا کیا جوڑے کلھا سارے کے سارے. زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کا جوڑا اللہ پاک نے بنایا ہے. جیسے مرد کے مقابلے میں عورت ہے، آسمان کے مقابلے میں زمین ہے، گدھے کے مقابلے میں گدھی ہے. تو دنیا کے اندر ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہے نا اس کا جوڑا ضرور ہے. اب کہاں تک سائنسدان پہنچے ہیں، کسی کا جوڑا مل گیا یا کسی کا نہیں ملا، لیکن دنیا کے اندر اللہ فرماتے ہیں خلق الازواج کلھا، ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہوا ہے. درختوں کے اندر بھی اللہ پاک نے یہ جوڑے بنائے ہوئے ہیں جو ایسا ایسا سمجھ آ رہے ہیں سائنسدانوں کو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنا کے رکھا ہوا ہے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ، اور بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیوں کو، تمہارے لیے بنایا. لکم کی ضمیر آ رہی ہے تمہارے لیے، تاکہ تم کشتی کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ اپنا سفر کر سکو. اب یہ کشتیاں کس لیے بنائی جا رہی ہے؟ تاکہ انسان کو آسانی حاصل ہو جائے، انسان کی آسانی کے لیے. والانعام، اور مویشی اور چوپائے ہم نے بنائے ہیں، کس لیے؟ ما ترکبون، تاکہ تم ان پر سوار ہو سکو. گھوڑا ہے، اونٹ ہے، یہ سارا گدھا، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے تاکہ ان کے اوپر سوار ہو سکو. لتستووا علی ظہورہ، یہ ہم نے تمہارے لیے چوپائے بنائے کس لیے؟ تاکہ تم سوار ہو سکو. لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم درست ہو کر بیٹھ سکو اس کی پشتوں پر. یعنی گھوڑا بنایا ہے، اونٹ بنایا ہے، گدھا بنایا ہے، کس لیے بنایا؟ تاکہ تم درست طریقے سے اس کی پشت کے اوپر بیٹھ جاؤ. تو لہذا گھوڑا ہو، گدھا ہو، کھچر ہو، اونٹ ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنایا ہے اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے تاکہ تم اس کے اوپر بیٹھو. آج کتنے لوگ ایسے جو گھوڑے کے نیچے سے گزر رہے ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہے کہ تمہیں اوپر تمہیں بٹھانے کے لیے اوپر بٹھایا ہے، اور لوگ گھوڑے کو عزت دے رہے ہیں. اللہ نے انسان کو عزت دی ہے، تو انسان سے بڑھ کر کوئی عزت والا کوئی نہیں ہے. گدھا ہو، گھوڑا، اونٹ ہو، جو کچھ بھی ہے وہ انسان سے نیچے ہے، انسان سے اوپر نہیں جا سکتا. عیسائیوں کے ہاں کتے کی بڑی عزت کی جاتی ہے، کتے کو بڑا پیار کرتے ہیں. یہ یعنی ہر مذہب کے اندر نا ایک چیز ان کے اندر پیدا ہوگی. جیسے آپ جانتے ہیں ہندوؤں کے ہاں جو ہے وہ گائے کو بہت زیادہ پوجا جاتا ہے، بڑی اس کی محبت کی جاتی ہے. جی گائے کے ساتھ تو ہمارا یہ معاملہ ہے، خدا تک مانتے اس کو.
اسی طرح آپ دیکھیں عیسائیوں کے اندر نا کتے کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کتے کے ساتھ یہ کریں گے تو پتہ نہیں وہ ہوگا، یہ کریں گے تو وہ ہوگا، وہ اپنے نظریات عقائد بنائے ہوئے ہیں۔ ہندوؤں کا گائے کا، اب مسلمانوں کے اندر بعض لوگ گھوڑے کو بڑا ماننا شروع ہو گئے۔ بعض لوگ گھوڑے کے اوپر سوار نہیں ہوتے، کہتے ہیں جی نہیں اس کے اوپر سوار نہیں ہونا، یہ بڑی برکت والا جی۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، والانعام، جتنے بھی چپائے ہیں، چاہے گھوڑا ہے، اونٹ ہے، گدھا ہے، جو کچھ بھی ہے، ما ترکبون، اس لیے ہم نے بنایا تاکہ تم اس پر سوار ہو سکو، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم درست ہو کر اس کے اوپر بیٹھ سکو، اور جب تم ان کے اوپر بیٹھو، سواری بن جائے تمہاری، ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اذا استویتم علیہ، جب تم اس پر درست ہو کر بیٹھ جاؤ نا، تو پھر یہ دعا کرنی ہے کیا؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا۔ اب دیکھیں گھوڑا کتنا طاقتور جانور ہے، انسان سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن چونکہ اللہ نے انسان کے لیے بنایا تو انسان کا فرما بردار ہو کر چلتا ہے۔ اونٹ کتنا طاقتور ہے، لیکن اللہ نے کمزوری رکھ کر اسے انسان کا تابع قرار بنا دیا۔ 5 سال کا بچہ جو ہے نا، اس کو بھی آپ پکڑا دیں گے نا رسی، تو اونٹ بالکل سادگی کے ساتھ چلتا رہے گا، بڑی عاجزی کے ساتھ۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، ورنہ انسان تو قابو ہی نہیں کر سکتا۔ گھوڑے کے کتنی طاقت ہوتی ہے، اونٹ کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے، لیکن ان سب کے پیچھے اللہ کا حکم ہے کہ تم سارے جانوروں نے انسان کے تابع ہو کر زندگی گزارنی ہے، تاکہ تم جب ان پر سوار ہو تو پھر یہ دعا ضرور پڑھنی ہے کیا؟ سبحان الذی، پڑھے جی دعا یاد ہے سب کو؟ جب سفر پہ جاتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں جی؟ گھوڑے پہ سوار ہو، اونٹ پر سوار ہو، گدھے کے اوپر سوار ہو، جہاز پر سوار ہو، گاڑی کے اوپر سوار ہو، تو یہ دعا پڑھنے کا حکم ہے۔ سبحان الذی سخر لنا، پڑھ لیں آپ، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا ہے جب بھی آپ نے سواری کے اوپر سوار ہونا ہے نا۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ یا اللہ، یہ گھوڑا ہمارے قابو میں تو آنے والا نہیں تھا، یہ اونٹ، گاڑی، جہاز، جو کچھ بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں نے جہاز میں سفر کیا ہے نا، جہاز کی جو وہاں پر جو سٹاف ہوتا ہے، انہیں اور کچھ یاد ہو نہ ہو، یہ دعا سب کو یاد ہوتی ہے۔ کیوں؟ ان کو نظر آ رہا ہوتا کہ ہم نے آسمان کے اندر چلنا ہے، تو وہ یہ دعا سب کو یاد کرواتے ہیں۔ یہ پڑھو جی، یہ دعا کیا مطلب ہے کہ ہواؤں کے اندر جو ہم سفر کر رہے ہیں نا، اس کے پیچھے اصل اللہ کی ذات ہے جو چلائے گی ہمیں، وہ بھی یہ دعا پہلے پڑھاتے ہیں، سارے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی پڑھے جی دعا، وہ سارے مسافروں کو دعا پڑھاتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جب صحرا آسمان کے اندر جب جہاز اڑ رہا ہوگا نا، اگر کوئی مسئلہ آ جاتا تو پھر اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اللہ کہتے ہیں تم نے یہ کہنا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سخر لنا ھذا، جس ذات نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، وما کنا لہ مقرنین، اور حال یہ کہ ہم تو اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے، ہمارے بس میں نہیں تھا، ہمارے میں طاقت نہیں تھی کہ ہم اس سواری کو سنبھال سکتے، لیکن یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ تو نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک اے رب، بے شک ہم سارے کے سارے اللہ جی آپ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب انسان کی حالت یہ ہے کہ میں نے جانور، چپائے، جو کچھ بھی زمین و آسمان بنایا تو انسان کی آسانی کے لیے بنایا نا، تاکہ ساری ان نعمتوں کو استعمال کر کے پھر وہ کہے سبحان الذی سخر لنا، پھر وہ اللہ کی تعریف کرے۔ لیکن اللہ فرماتے پھر آگے انسان کا فرمایا، انسان کا کیا کرتا ہے؟ اتنا کچھ انسان کو دیا اور انسان کیا کر رہا ہے؟ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور ان انسانوں نے تو اللہ کا بھی جز بنا کے رکھ دیا ہے۔ عیسائی کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا اللہ کے، تو یہ اللہ کا جز بنا دیا۔
یہودیوں نے کیا کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے اس انسان کو کتنی عزت دی ہے, اللہ کے بھی جز بنا دیے ہیں. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا, اور ان بے وقوفوں نے تو اللہ کے بندوں کے لیے بھی, اللہ کے بندوں کو بھی اللہ کا جز بنا دیا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے, بالکل آخر وقت حضور نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت فرمائے, اللہ تعالیٰ نصارہ پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. وہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنا شروع ہو گئے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے اپنی امت کو خطاب کرتے فرمایا, آپ نے فرمایا میرے ساتھ تم نے ایسا نہیں کرنا. تو حضور نے آخر وقت میں فرمایا کہ یہودیوں نے بھی کیا کیا کہ ان کو اتنا بڑھایا کہ پھر ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنائیے گا. یہ حضور نے دعا فرمائی تھی, اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنائیے گا, چونکہ میں دنیا میں آیا تھا تاکہ تیری وحدانیت سب کے سامنے بیان کی جائے گا, تاکہ ساری دنیا کے لوگ یا اللہ تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں. تو یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنائیے گا. تو ان ظالموں نے تو اللہ کے لیے بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کا جز بنا دیا. ان الانسان لکفور مبین, بے شک یقیناً انسان جو ہے وہ البتہ بہت واضح طور پہ ناشکر آدمی ہے, بہت ناشکر ہے. یعنی اتنا کچھ میں نے اس کو دیا, اتنی میں نے اس کی عزت کی ہے, اتنا میں نے اس کو شرف دیا, اتنی میں نے اس کو نعمتیں دی ہیں, لیکن اس نے ذرہ بھی نہیں سوچا, اس نے میرے بندوں کو میرا شریک بنا کے رکھ دیا. تو ان الانسان لکفور مبین, بے شک انسان البتہ بہت واضح ترین ناشکری کرنے والا ہے.